السلام علیکم. ہم نظیر کی شاعرانہ خصوصیات کے لیکچر کا دوسرا حصہ آپ کو سنا رہے ہیں. دیکھیے، ہم نے یہ بات کی تھی کہ نظیر طویل نظمیں لکھتا ہے، ایک مختصر سی بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بہت طویل انداز میں پیش کرتا ہے. لیکن اس بات کو بھی سمجھیے کہ یہ نظیر کی خصوصیت ہے، اس کی خامی نہیں. جب ہم نظیر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو طویل سے طویل نظم ہمیں کبھی بیزار نہیں کرتی، بور نہیں کرتی. وہ اتنی زبردست مثالیں دیتا ہے، اتنی مختلف انداز میں اپنی بات پیش کر رہا ہوتا ہے کہ جس طرح پہلا بند دلچسپ ہے اتنا ہی 19واں بند بھی دلچسپ ہوگا. پرگوئی موجود ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ پرگوئی کی سب سے بڑی مثال یہ بھاری بھرکم ان کی کلیات ہے. اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ نظیر نے اپنی زندگی میں تقریباً 2 لاکھ شعر کہے، اردو فارسی دونوں زبانوں میں. اور ان کی لاپرواہی یا اردو ادب کا نقصان یہ ہے کہ وہ تمام کلام موجود نہیں. جو کلام ہمارے پاس اس وقت نظیر کا موجود ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، تنقید نگار یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اصل کام کا آدھا حصہ بھی نہیں. لیکن جو ہے وہ بھی نظیر کو اردو کا ایک مقبول ترین شاعر بنانے میں کامیاب ہوتا ہے. نظیر کا ذخیرہ الفاظ منفرد ہے. وہ ہر زبان کا لفظ استعمال کرتا ہے، اردو، فارسی. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پیشوں سے منسلک الفاظ، وہ الفاظ جو مقامی بولیوں میں شامل ہیں، جس کو ہم سلینگ کہتے ہیں، سلینگ کو وہ ادبی زبان کا حصہ بنا دیتا ہے. اور پھر جہاں نظیر کو لفظ ملتا نہیں وہاں نظیر لفظ تخلیق بھی کرتا ہے. بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو نظیر سے پہلے اردو میں موجود نہیں تھے، اور صرف یہ نظیر کی دین ہے اردو پر. دیکھیے، جو کام انگریزی میں شیکسپیئر نے کیا ہے وہی کام کسی حد تک نظیر نے کیا ہے کہ نظیر کے الفاظ، اس کے مصرعے ہماری زندگی میں محاورے کی حیثیت اختیار کر گئے. اس طرح شیطان کو شیطان ہے، رحمان کو رحمان ہے، اس طرح کے مصرعے. یا ہم کو تو بابا یہ نظر آتی ہیں روٹیاں، اس طرح کی چیزیں. یا پھر اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. اس طرح کے مصرعے ہیں کہ جو ہمارے زبان محاورے کا حصہ بن گئے. اور یہ بات بہت کم شاعروں کو نصیب ہوتی ہے کہ ان کی شاعری لوگوں کی زبان کا، ان کے معمول کا، عام لوگوں کے محاورے کا حصہ بن جائے. اور پھر اگلی بات نظیر کے حوالے سے یہ آتی ہے کہ وہ مبالغہ آرائی کرتا ہے، ایگزیجریٹ کرتا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ شاعری میں مبالغہ آرائی خامی نہیں، خوبی سمجھی جاتی ہے. یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ کسی اپنے جذبے کا، اپنی سوچ کا، اپنے اظہار کا ایک ایسا اظہار کرے، ایسا ایکسپریشن استعمال کرے کہ جو
اس کی بات کو کنونسنگ بناتے ہیں. جو سننے والا ہے، پڑھنے والا ہے، وہ اس کی بات مان لے. نظیر کے ہاں مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر، اپنی بات، اپنی سوچ کو، جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس نظم میں، اس کو ہر حالت میں ثابت کرتے ہیں ایٹ اینی کاسٹ. لیکن یہ بھی جاننے کی بات ہے اور ماننے کی بات ہے کہ نظیر کے کلام میں یہ چیز بری نہیں لگتی، ہمیں ناگوار نہیں گزرتا یا یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ غیر حقیقی بات ہے. دیکھیے، ویسے تو اردو شاعری میں، اردو غزل میں خاص طور پر محبوب کی، بیلاوٹ کی جتنی تعریفیں کی گئی ہیں، اس کے ہجر و فراق کے، اس کے وصل کے جو نقشے کھینچے گئے وہ بھی مبالغہ آرائی ہے، لیکن وہ مکمل طور پہ امیجنیٹو یا تخیلاتی ہے. نظیر جو بات کر رہا ہے وہ حقیقی زندگی سے متعلق ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم غیر حقیقی، اس کی ایگزیجریشن کو بھی قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب بہت بعد میں بیٹھ کے سوچیں کہ یار یہ نذیر اکبر آبادی نے کیا کہہ دیا، تب آپ اس پہ اعتراض کر دیں، لیکن نظم پڑھتے ہوئے you will feel convinced that what he is saying is correct. So مبالغہ آرائی نظیر کی ایک مثبت خوبی کے طور پر موجود ہے. اب پھر یہ بات کہ نظیر ایک بڑا خوش مزاج شاعر ہے، وہاں کوئی تلخی نہیں ہے، کسی قسم کی بٹرنس موجود نہیں ہے، وہ زندگی کو پوری طرح انجوائے کر رہا ہے، لطف اٹھا رہا ہے. ایون ان چیزوں کو بھی وہ ایک بڑے ہنستے مسکراتے انداز میں پیش کر دیتا ہے جو بنیادی طور پر تلخ ہیں. جو لوگوں کی زندگی کی مشکلات ہیں وہ ان پر رو نہیں رہا، وہ ان کو ایک زندگی کے حصے کے طور پر کہہ دیتا. نظیر میں ایک صوفیانہ رنگ ہے، ایک درویشی ہے، وہ زندگی کو قبول کرتا ہے، وہ جس رنگ میں بھی آئے. ایک حال مست انسان ہے، اس کو زندگی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، وہ جس طرح ہے ٹھیک ہے، قبول کرتا ہے، نہ نصیحت بھی کرے گا، ایک کسی زندگی کی دکھ کا اظہار بھی کرے گا تو ایک دلنشین انداز میں. سو نظیر کے ہاں آپ کو وہ غصہ، نفرت نظر نہیں آتی کہ جو آپ کو ساحر لدھیانوی کے ہاں ملے گی. اور میں یہ خاص طور پہ آپ کے کورس کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں. اور پھر آخری دو باتیں جو اہم بھی ہیں لیکن ان کی شاعرانہ خصوصیات سے تھوڑا سا ہٹ کر ہیں. ایک یہ کہ نظیر نے تمام اصناف میں لکھا ہے. ہم بات کر رہے ہیں نظیر کی ایک نظم گو شاعر کے حوالے سے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ انہوں نے دوسری اصناف میں نہیں لکھا، دوسرے ژانرا آف رائٹنگ میں نہیں لکھا. ان کی غزلیں موجود ہیں، اردو میں بھی، عربی فارسی میں بھی، مثنویاں موجود ہیں، گرہ بندی موجود ہے، ان کے ہاں خطے ہیں، رباعیاں ہیں، حمد ہے، نعت ہے، شعر آشوب ہے، کچھ ان کی نظمیں براہ راست مرثیہ تو نہیں کہلا سکتی، لیکن منقبت ان کو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں حضرت علی کے حوالے سے اور
دوسرے صحابہ اکرام کے حوالے سے. سو ہر صنف میں وہ لکھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شہرت ان کی نظموں کو ملی وہ ان کی غزلوں یا مثنویوں کو نہیں ملی. دلچسپ بات یہ ہے کہ نذیر نے نثر بھی لکھی، پروز بھی لکھی ہے، لیکن وہ کتابیں یا ان کی لکھی ہوئی نثر شاید کسی لائبریری میں، کسی آرکائیو میں موجود ہو تو ہو، لیکن پرنٹڈ فارم میں آج ہمارے پاس موجود نہیں. اس لیے ہم نذیر کو ایک نثر نگار کے طور پر بالکل نہیں جانتے. انہوں نے کچھ قواعد انشاء وغیرہ پہ کچھ چیزیں لکھی ہیں، لیکن وہ ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گئیں. اور آخری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نذیر ایک غیر سیاسی شاعر ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہندوستان کی تاریخ ہو تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ نذیر کا دور ایک بہت عجیب و غریب دور ہے، جب ہندوستان کی تاریخ، جغرافیہ تبدیل ہو رہا ہے. نذیر کے دور میں یا نذیر نے اپنی زندگی میں کیا کچھ دیکھا؟ جنگ پلاسی اور احمد شاہ ابدالی کے حملے، شاہ ولی اللہ، ٹیپو سلطان، حیدر علی، دلی کی تباہی، نادر شاہ کی حکومت، انگریزوں کا ہندوستان پہ قبضہ، سکھوں کے حملے. کیا نہیں ہے جو نذیر نے نہیں دیکھا؟ 1803 میں دہلی پر انگریزوں کا حملہ اور قبضہ، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو بہت کم تاریخ میں بیان کی جاتی ہے کہ 1803 میں انگریزوں نے عملی طور پر دلی اور مغل سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا. اگرچہ 1857 تک وہ مغل بادشاہ نام کو موجود رہے، لیکن یہ جو تقریباً 50-60 سال ہیں وہ انگریزوں کے تنخواہ دار یا وظیفہ دار ملازم کے طور پر انہوں نے مغل بادشاہوں نے زندگی گزاری. یہ زندگی کا تاریخ کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے، لیکن یہ اس وقت میرا موضوع نہیں. بات یہ ہے کہ ان تمام سیاسی تبدیلیوں کے باوجود، ان تمام سیاسی حالات کا، اس مد و جزر کا شاعری میں کوئی حوالہ نہیں. وہ اس ابتری کے سماجی پہلو پر تو تبصرہ کرتا ہے، لیکن نذیر کی شاعری میں نہ کہیں انگریزوں کے قبضے کا ذکر ہے، نہ احمد شاہ ابدالی کا ذکر ہے، نہ ٹیپو سلطان کا ذکر ہے، نہ مغلوں کی بربادی کا ذکر ہے. سیاسی طور پر کوئی ریفرنس موجود نہیں، لیکن ان حالات سے عوام جس طرح متاثر ہو رہے تھے وہ موجود ہے. عزیز طلبہ، یہ نذیر کی شاعرانہ خصوصیات کا ایک مختصر جائزہ تھا، اور ان 2 لیکچرز کو بہت توجہ سے سنیے گا اور دوبارہ بھی سنیے گا اور ان کو استعمال کیجیے گا. اللہ حافظ.